الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الرسل الصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين لا سيما على الخلفاء الراشدين المهديين ولعنة الله على أعدائهم وأعداء الإسلام والمسلمين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلی علیہ. آپ لوگ درود نہیں پڑھتے؟ پڑھو سارے. ہاں اونچی آواز سے، اونچی آواز سارے پڑھو. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ صلاۃ دائما ابدا ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم. ہو لاکھوں سلام اس آقا پر، بت لاکھوں جس نے توڑ دیے. ہو لاکھوں سلام اس آقا پر، بت لاکھوں جس نے توڑ دیے. دنیا کو دیا پیغام سکون، طوفانوں کے رخ موڑ دیے. اس محسن اعظم نے کیا کیا نہ دیا انسانوں کو. اس محسن اعظم نے کیا کیا نہ دیا انسانوں کو. دستور دیا، منشور دیا،
کچھ راہیں دی کچھ موڑ دیے. پھر پڑھو اللہم صلی علی، وجد میں آ کر پڑھو اللہم صلی علی، اللہم صلی علی، اللہم صلی علی، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وصلی علیہ. میرے انتہائی واجب التکریم علماء اکرام، بالخصوص ہماری اس رحمانی مسجد کے خطیب اور اسی طرح اس علاقے کے معزز بزرگ عالم دین قاری امجد اقبال عباسی صاحب اور دیگر سارے حاضرین مجلس، آج اللہ کی خاص رحمت اور عنایت کے ساتھ آپ لوگ خوشی کی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں. یکم رمضان سے لے کر آج 21 رمضان کی 22ویں شب میں، یعنی 22 راتوں میں قرآن پاک کو آپ احباب نے سنا، اور محترم قاری مولانا سجاد الرحمن صاحب نے آپ کو قرآن پاک سنایا. آپ سب نے سنا؟ جنہوں نے سنا ہاتھ کھڑا کریں. ماشاءاللہ، ان اکثر نے جو یہاں سنا، آپ سب مبارکباد کے لائق ہیں. اور محترم قاری صاحب زیادہ مبارکباد کے لائق ہیں. آپ پوچھیں گے کیوں؟ کیوں کہ قرآن پاک ایسی کیا چیز ہے کہ جس کو پڑھنے پر انسان کو خوشی ہونی چاہیے اور اس کو مبارکیں دینی چاہیے؟ یہ کون سی کوئی بڑی بات ہے؟ قرآن پاک کتاب ہے، پڑھتے رہتے ہیں لوگ. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ امت کا ایک بہت بڑا طبقہ قرآن پاک سننے سے محروم ہے. امت کا ایک بہت بڑا طبقہ قرآن پاک سننے سے محروم ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ قرآن پاک سننے کو کوئی عبادت، کوئی نیکی کا کام، کوئی کار خیر نہیں سمجھتا اور کوئی بڑا کام نہیں سمجھتا. لیکن ایک بہت محدود طبقہ امت کا، بہت محدود، اللہ نے اس کو نوازا ہے کہ وہ ماہ رمضان میں خصوصاً نماز تراویح میں قرآن پاک سننے کا اہتمام کرتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ اس کے پیچھے کیا ہے؟ میں ایک جملے میں بات ختم کر دوں گا اگر آپ سمجھ جائیں تو. اللہ جس جماعت کو یا جس شخص کو اپنے لیے پسند کرتے ہیں اور اس سے محبت کرتے ہیں، اسے اپنا بناتے ہیں، اسے پکڑ کر اپنے گھر میں لاتے ہیں اور صفوں میں کھڑا کر دیتے ہیں کہ ماہ رمضان آ گیا، میرا مہینہ، یا کھڑے ہو کر میرا قرآن سن، تیرے کانوں کی سماعت پہ بھی میں راضی ہوں، تیرے دل کی حرکتوں پہ بھی راضی ہوں، تیری فکر پر بھی راضی ہوں، تو مجھے اچھا لگتا ہے اس لیے میں تجھے اپنے گھر بلا رہا. اور جو تیرے آگے کھڑا ہے اس سے میں تم سے بھی زیادہ محبت کرتا ہوں کہ اسے تمہارا امام بنا رہا ہوں. یہ آگے بڑھ کر تمہیں قرآن سنائے اور پیچھے کھڑے ہو کر تم قرآن سنو. جب عقیدت اور محبت کے ساتھ قرآن سنو گے، میں عرش برین پر اعلان کروں گا کہ میری رحمت کے سارے خزانے ان پر لوٹا ڈالو. اور اللہ جس شخص کے بارے میں لعنت کا فیصلہ فرماتے ہیں، یہ جملہ پھر سنیے گا ذرا، اللہ جس شخص کے بارے میں لعنت کا فیصلہ فرماتے ہیں کہ یہ لعنتی ہے، میری رحمت سے دور ہے،
میں کبھی اس کو اپنے گھر آنے کی اجازت نہیں دیتا، وہ ماہ رمضان میں بھی قرآن سننے مسجد نہیں آتا۔ وہ ماہ سیام میں، خصوصاً ماہ سیام میں وہ قرآن سننے مسجد نہیں آتا۔ اگر کسی نے دیکھنا ہے کہ اللہ کی رحمت کے مستحق بندے، مرحوم، مرحومین، مغفورین، اللہ کے محبوبین کون سے ہیں، تو وہ ماہ رمضان میں رات کی تاریکی میں پورا دن روزہ رکھ کر شام کو تھکاوٹ کے ساتھ قرآن سننے کے لیے مسجد کے صف میں جو اسے نظر آئیں گے، یہ سب اللہ کے مرحومین بھی ہیں، مغفورین بھی ہیں، اور اللہ کے محبوبین بھی ہیں۔ اور اگر کسی نے ملعون دیکھنے ہیں تو وہ مسجد کے دروازے سے منہ نکال کر دیکھ لے کہ بازاروں میں گھومنے والے کتنے ہیں جن پر اللہ کی لعنت برس رہی ہے۔ واللہ یہ جملہ میرا جذبات کا نہیں، اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں، اللہ میرے ایک ایک جملے پر گواہ ہے، ملائکہ گواہ ہیں، مسجد گواہ ہے، یہ خدا کے قرآن یہاں رکھے ہوئے گواہ ہیں، آپ سب گواہ ہیں۔ میں اگر اپنی طرف سے کوئی جملہ کہوں گا دن قیامت کے مجرم بنوں گا، اور میں اپنے ایک ایک جملے کا ذمہ دار ہوں، یہاں اس دنیا میں بھی، میدان محشر میں بھی۔ اللہ کا جو محبوب ہوتا ہے یا اللہ کی رحمت کا مستحق ہوتا ہے، اسے اللہ قرآن سننے کی توفیق نصیب فرماتا ہے، اور جس پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے وہ قرآن کی سماعت سے، اونچی آواز سے، قرآن کی سماعت سے، قرآن کی تلاوت سے محروم ہوتا ہے۔ اللہ آپ سب کا قرآن سننا قبول فرمائے۔ اے اللہ تو گواہ ہو جا ان بندوں نے جنہوں نے یہاں قرآن سنا یا واقعوں نے اپنی اپنی مسجد میں سنا، قیام کیا، نماز تراویح پڑھی، قرآن کی تلاوت کی۔ اے اللہ یہ تیرے محمد کے امتی ہیں، جس طرح تو نے انہیں توفیق دی، میرے اللہ میری دعا ہے دن قیامت کے محمد الرسول اللہ کے قدموں میں ان کا حشر فرمانا۔ آمین کہو اونچی آواز سے، اور اونچی آواز سے۔ قرآن پاک جو ہم پڑھتے ہیں اس پہ ذرا غور کیجئے گا۔ جو میں نے آیت تلاوت کی، اِنَّهُ لَقُرْآنٌ کریم، اِنَّهُ لَقُرْآنٌ کریم، بے شک یہ قرآن پاک کریم ہے۔ قرآن پاک کیا ہے؟ اونچی آواز سے، کیا ہے؟ اسی آیت کو اگر ہم دیکھیں، میں صرف خلاصہ ترجمہ کروں گا بات سمجھانے کے لیے۔ اس سے پہلے 2-3 آیتیں ہیں جس میں اللہ نے فرمایا فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عظیم۔ فَلَا أُقْسِمُ، اللہ رب العالمین یہاں کہتے ہیں میں اللہ قسم کھا رہا ہوں ان جگہوں کی جہاں ستارے ڈوبتے ہیں۔ کیا قسم کھائی؟ فلا اقسم، مجھے قسم ہے بمواقع النجوم، ستاروں کے ڈوبنے کی جگہوں کی، جہاں ستارے ڈوبتے ہیں۔ یا اللہ یہ مواقع نجوم کی تو نے قسم کھائی ہے، اس قسم کی حقیقت کیا ہے؟ تو خود ہی اللہ جواب دیتے ہیں اِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عظیم وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ، میں نے جو قسم کھائی یہ قسم بہت بڑی قسم ہے، اگر تم جانتے ہو تمہارے پاس علم ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ کی قسم کو ارباب علم جانتے ہیں، اللہ کی قسم کو باری اللہ کی قسم کو ارباب علم جانتے ہیں۔ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ، میں نے جو ستاروں کے ڈوبنے کی قسم کھائی ہے یہ قسم بہت بڑی قسم ہے، تمہیں نہیں معلوم۔ یا اللہ قسم تو نے کھائی، ہمیں معلوم ہے
دنیا کا کوئی بڑا انسان قسم کھائے تو اس کی قسم بڑی ہوا کرتی ہے، تو کل کائنات کا خالق ہے، تیری قسم کیوں نہیں بڑی ہوگی؟ اللہ کہتے ہیں بے شک میری قسم بڑی ہے، لیکن میں نے جس لیے قسم کھائی ہے ذرا دیکھ لو، انہو لقرآن کریم، انہو لقرآن کریم۔ یہ جب میں نے ستاروں کے ڈوبنے کی قسم کھائی ہے، اتنی بڑی قسم، یہ اس لیے کھائی ہے کہ میرا قرآن کریم ہے۔ میں قسم کھا کر کہتا ہوں جو قرآن میں نے تمہیں دیا یہ کوئی عام کتاب نہیں ہے، یہ کریم ہے اور اس کی صفت کریم ہے۔ میں نے قرآن کو تمہارے لیے کریم بنا کر بھیجا ہے۔ ساری کائنات کے انسانوں کی نظر ستاروں پر ہوتی ہے کہ ستارے چمک رہے ہیں، یہ روشنیوں والے ہیں، کتنی ہی باکمال اللہ کی مخلوق ستارے ہیں۔ تم نگاہ اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھتے ہو اور دل کو تسکین پہنچاتے ہو کہ اللہ کے روشن ستارے ہیں۔ میں ان ستاروں کی جو چمکنے کے بعد غروب ہونے لگے ہیں، ان جگہوں کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ جو میں تمہاری طرف قرآن پاک کو بھیج رہا ہوں، اس قرآن پاک کو تھام لو۔ یہ ستارے چمکنے کے کیا ہیں؟ یہ تو ڈوبنے والے ہیں، یہ تو مواقع سے غائب ہو جائیں گے۔ میرے قرآن پاک کو پڑھو گے، ستارے تو ڈوب جاتے ہیں، تم زندگی بھر روشن رہو گے۔ تم کیا کرو گے؟ اونچی آواز سے، زندگی بھر روشن رہو گے۔ مواقع النجوم، ستاروں کے ڈوبنے کی قسم، جہاں سے ستارے ڈوبتے ہیں، اشارہ ہو گیا تمہاری نگاہ آسمان کی طرف اٹھتی ہے، تم ستاروں پر فخر کرتے ہو، ان کی روشنی پر۔ میں تمہیں ستاروں سے زیادہ روشن کر دوں گا۔ کیا کروں گا؟ اونچی آواز سے، کیا کروں گا؟ ستاروں سے، کیونکہ ستاروں کی قسم نہیں کھائی، غور کیجئے گا، ستاروں کی، بلکہ مواقع نجوم، ستاروں کے ڈوبنے کی، ان جگہوں کی۔ اتنے مبارک چمکدار ستارے جس جگہ سے غائب ہوتے ہیں، وہ جگہ کتنی بڑی ہوگی کہ جس میں چمکدار ستارہ ڈوب جاتا ہے۔ میں قسم کھا کر کہہ رہا ہوں، جو قرآن میں تمہیں دے رہا ہوں، اس قرآن پاک کو جب تم ہاتھ میں لوگے، ستارے تو ڈوبنے والے ہیں، ان کی روشنی غائب ہونے والی ہے۔ ستاروں کی روشنی کیا ہے؟ جب تم وہ تو ڈوب بھی سکتے ہیں۔ میں نے قرآن اتنا کرم والا بنا دیا ہے کہ اس کائنات میں بہت سارے ستارے روشنیاں پھیلاتے ہیں۔ ان سارے ستاروں کا امام قرآن پاک ہے۔ انسانوں میں سے جس نے ستاروں سے زیادہ روشن کرنا ہے وہ قرآن کریم ہے، اور ایک ایک انسان ستارے سے بڑھ کر روشن ہوگا، ستارے سے۔ اور پھر یہ بھی اشارہ ہے کہ ستارے روشنیوں والے ڈوب جاتے ہیں، اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ ستارے ڈوبتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے جی؟ سورج، جب ستارے غروب ہوتے ہیں اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ روشنی شروع ہوتی ہے یا ختم ہوتی ہے؟ صبح جب طلوع ہوتی ہے تو ستارے غائب ہو رہے ہوتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کبھی رات 12 بجے ستارے نہیں غائب ہوتے، جب صبح نمودار ہوتی ہے پھر ستارے غائب ہونا شروع ہوتے ہیں، اور جو ہی سورج کی کرنیں باہر آتی ہیں آفاق عالم میں کوئی ستارہ چمکتا ہوا نظر نہیں آتا، یا نظر آتا ہے؟ اشارہ ہو گیا ستارے اپنے اپنے ڈوبنے والے مقام پر پہنچ چکے ہیں، طلوع سحر ہونے والی ہے۔ ساری کائنات کو جیسے سورج آ کر روشن کرتا ہے، میں نے جو کتاب بھیج دی ہے اس کو سورج سمجھ لو۔ یہ قرآن پاک جو ہی دنیا میں طلوع ہوگا اس کی روشنی پھیلے گی، کائنات میں اندھیرے کا ذرہ بھی نہیں رہے گا کہ کوئی ستارہ چمکتا ہوا نظر آئے۔ میرا سورج آ رہا ہے، اور اگر تم نے میرے سورج کو دیکھنا ہے، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔
وہ کیا ہے؟ سراج، اونچی آواز سے سراج، یہ سراج منیر، چمکنے والا سراج، یہ کس کو کہا قرآن نے؟ بولنا کس کو کہا؟ کس کو کہا؟ آمنہ کے در یتیم، آمنہ کے در یتیم، عبداللہ کے چاند جناب محمد الرسول اللہ، سیرت یزداں صورت آدم، سب کہو صلی اللہ، اونچی آواز سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ آمنہ کا لال جو سراج منیر ہے، ستارے ڈوبنے لگے ہیں، سابقہ سارے انبیاء کے ادوار ختم، ان کی تعلیمات ختم، ان کی روشنیاں ختم، ان کی کتابیں ختم، ان کے صحائف ختم، سابقہ تمام فلسفے کے ماہرین کے فلسفے ختم، تعلیم ختم، دانش ختم، علم ختم، خرد ختم، کائنات کے سینے پر جتنے علوم افکار رائج تھے وہ سب ختم ہے۔ اب سراج منیر آنے لگا ہے، آمنہ کے در یتیم کی زبان پر جو بھی جاری ہوگا، وجود میں دیکھو گے تو محمد سورج نظر آئے گا، اس کے جملوں کو پڑھتے ہوئے دیکھو گے تو قرآن بھی سورج نظر آئے گا۔ قرآن بھی، اونچی آواز سے قرآن بھی سورج ہے، محمد بھی سورج ہے۔ یہ دونوں زبان حضور کی الفاظ کس کے؟ اللہ کے۔ ستارے ڈوب جائیں گے، سورج آئے گا، اور جب سورج ہوتا ہے تو پھر ستارے نظر، اونچی آواز سے پھر ستارے نظر، لیکن جب سورج ڈوبتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر رات آتی ہے، پھر ستارے آتے ہیں، پھر کیا ہوتا ہے؟ اونچی آواز سے پھر ستارے آتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں وہ جو روشنیوں کا نقیب تھا، سورج وہ ختم ہو گیا، غروب ہو گیا، غائب ہو گیا، اب پھر سے رات آئی، رات کی تاریکی میں کیا کریں گے؟ اللہ کہتا پریشان مت ہو جاؤ، ستارے پھر بھی میں نے رکھے ہیں، پھر بھی آئیں گے، پھر بھی، اونچی آواز سے پھر بھی۔ میرے آقا جب تک دنیا پہ رہے کوئی ستارہ نظر، اونچی آواز سے کوئی ستارہ نظر نہیں آیا۔ میرے آقا کی نبوت قیامت تک رہے گی، کوئی ستارہ نظر، اونچی آواز سے کوئی ستارہ نظر، لیکن آپ کا ظاہری وجود مسعود جب دنیا سے عالم برزخ کی طرف روانہ ہوا تو پھر اس وقت آپ نے دیکھا کہ کائنات میں جو ستارے چمکے وہ کون سے تھے؟ حضور نے فرمایا اصحابی کن نجوم، کیا فرمایا؟ اونچی آواز سے کیا فرمایا؟ اصحابی کن نجوم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، فَبِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، میرے ستاروں میں سے جس ستارے کو بھی آپ سامنے رکھ کر اس کے پیچھے چلو گے، امام بناؤ گے، میرا ستارہ چلتا جائے گا، اس کے قدم جنت کی طرف جاتے ہیں، کہیں اور نہیں جاتے۔ کہاں جاتے ہیں؟ اب یہاں جملہ میرے ساتھ مل کر کہنا ہے، ہر صحابی کا ہر قدم کہاں جاتا ہے؟ کہاں جاتا ہے؟ کہاں جاتا ہے؟ جنت میں۔ کسی صحابی کی آنکھ کبھی نہ دائیں مڑی نہ کبھی بائیں مڑی، قدم کبھی نہ ادھر گیا نہ کبھی ادھر گیا، ہدایت کا سر چشمہ بن کر سیدھا جنت کی طرف رواں ہے۔ مجھے اور آپ کو حکم دیا، کائنات کا سورج اگر دنیا سے ظاہری وجود مسعود کی صورت میں اگر غائب ہو گیا، غروب ہو گیا، تو اس کی روشنی جن وجود نے اپنے اندر محفوظ کی وہ پھر ستارے بن کر چمکنے کے لیے دنیا پہ موجود ہیں۔ محمد دنیا پہ نہیں رہیں گے، ان کے صحابہ ستارے بن کر چمکیں گے۔ امت کے لوگوں، جب تمہیں سورج کی ضرورت پڑے گی تو گنبد خضرا کی طرف منہ کر کے محمد الرسول اللہ کے پیچھے چلنا ہوگا۔ جب رات آئے گی تمہیں صحابہ اکرام کے پیچھے چلنا ہوگا۔ تمہاری زندگی میں کبھی اندھیرا
اندھیرا نہیں رہے گا۔ آقا کے پیچھے چلو گے تو سورج کے پیچھے چلو گے، صحابہ کے پیچھے چلو گے، ستاروں کے پیچھے چلو گے، روشنی تمہاری قسمت میں رہے گی۔ صحابہ جب دنیا میں نہیں رہیں گے پھر بھی قرآن پاک محمد کے بھی تذکرے کرے گا، صحابہ کی بھی سیرت بیان کرے گا، قیامت تک قرآن تمہارے درمیان موجود رہے گا۔ قیامت تک قرآن تمہارے درمیان۔ اونچی آواز سے کیا ہے؟ اچھا یہ جو قرآن پاک ہے جو ابھی پڑھا گیا ہے، چونکہ انہ لقرآن کریم، یہ قرآن کیا ہے؟ کریم ہے۔ اس کی میں بات بتاتا ہوں۔ قرآن دو چیزوں کا مجموعہ ہے۔ کس کا مجموعہ ہے؟ اونچی آواز سے، کس کا مجموعہ ہے؟ قرآن پاک کو کھول کر دیکھو نا، اس کے صحیفوں پہ، اس کی آیتوں میں یا تو آپ کو حضور چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں یا حضور کے غلام صحابہ اکرام چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ بس پورے قرآن کو کھول کر دیکھ لو، الحمد سے لے کر والناس تک، ہر صفحے پر، ہر ورقے پر، ہر آیت میں، ہر حرف میں، ہر جملے میں، ہر کلمے میں، ہر کلام میں، ہر جز میں، جس جگہ پر بھی دیکھو گے جہاں آقا محمد الرسول اللہ نظر آئیں گے ساتھ ہی صحابہ نظر آئیں گے۔ دو چیزوں کا مرکز ہے قرآن پاک، اسی لیے کہیں تو قرآن میں حضور کی ادائیں بیان ہیں، کہیں صحابہ اکرام کی ادائیں بیان ہیں۔ تو قرآن پاک کیا ہے؟ اونچی آواز سے کیا ہے؟ انہ لقرآن کریم۔ کریم اس کی صفت ہے۔ کریم اللہ کی بھی صفت ہے۔ کس کی صفت ہے؟ اللہ بھی کریم ہے، قرآن بھی، رمضان بھی، محمد بھی کریم ہے۔ اللہ خود کریم ہے۔ اللہ نے اپنی صفت قرآن پاک دنیا میں نازل کی، قرآن کو کہا کریم ہے۔ جس مہینے میں آیا مہینے کو کہا رمضان کریم ہے۔ جن صحابہ اکرام کو دیا ان صحابہ اکرام کو بھی کہا یہ بھی کریم ہے۔ یہ بھی کیا ہے؟ اونچی آواز سے کیا ہے؟ کریم صفت ہے، قرآن موصوف ہے۔ قیامت تک قرآن پاک جہاں جہاں پر ہوگا قرآن کی صفت کریم وہاں وہاں پر ہوگی۔ کہاں کہاں پر ہوگی؟ جہاں جہاں قرآن، چونکہ صفت موصوف کے ساتھ ہوتی ہے۔ ایسا کبھی نہیں ہوا صفت موصوف کے ساتھ نہ ہو۔ کیوں مولانا؟ کبھی صفت موصوف سے جدا ہوئی؟ بغیر موصوف کے صفت ہوتی ہی نہیں ہے۔ موصوف کے بغیر صفت وجود میں نہیں آتی، چونکہ یہ تو عرض ہے، اس کے لیے جوہر لازم ہے، ایک وجود لازم ہے۔ قرآن موصوف ہے، کریم صفت ہے، جہاں قرآن اللہ کا کرم وہاں۔ اور یہ قرآن پاک قیامت تک جو شخص پڑھے گا، جس طرح صحابہ کریم بنے پوری امت کا ہر فرد کریم بنے گا۔ بولیے ہر فرد۔ تو آپ قرآن پڑھیں گے؟ اونچی آواز سے پڑھیں گے؟ میں ایک حدیث سے، ایک واقعے سے ایک بات سمجھا کر بات ختم کرتا ہوں۔ حضرت اسید ابن حضیر، سب کہو رضی اللہ تعالی، سب کہو رضی اللہ۔ اسید ابن حضیر یہ روایت کرتے ہیں، میں رات کو بیٹھا ہوا قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا۔ جب میں نے قرآن پاک کی تلاوت شروع کی تو میری سواری قریب میں باندھی ہوئی تھی اور وہ بدکنا شروع ہو گئی، ناچنا شروع ہو گئی، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ میں اٹھا، میں نے سوچا پتہ نہیں میرے گھوڑے کو کیا ہو گیا۔ قرآن پڑھنا موقوف کیا، میں اس کے پاس گیا، وہ آرام سے کھڑی ہو گئی۔ پھر واپس آیا، آ کر پھر میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا، پھر اس نے بدکنا شروع کر دیا، ناچنا شروع کر دیا۔ پھر میں اٹھا، میں نے کہا اللہ خیر کرے، اس کو کیا ہوا؟ پھر پاس پہنچا، پھر وہ خاموش۔ پھر میں آ کر بیٹھا، پھر پڑھنا شروع کیا، پھر دیکھا، پھر ناچنا شروع ہو گئی۔ میرا چھوٹا بچہ سواری کے قریب تھا، مجھے خطرہ لاحق ہو گیا، کہیں یہ اس کی لات میرے بچے کو نہ لگ جائے، زخمی نہ ہو جائے۔ میں آگے بڑھ کر جب بچے کو دور کرنے لگا، یوں میری نگاہ آسمان کی طرف پڑی، دیکھا کہ آسمان سے ایک بہت بڑا سایہ نمودار ہے اور اس کے بیچ میں چھوٹی چھوٹی ستاروں کی طرح قندیل روشن ہیں۔ اور میری نگاہ جب پڑی تو میں پھر واپس آیا اور آ کر میں نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا۔
اب یہ بات دیکھنے کے بعد عجیب سی کیفیت ہو گئی. صبح ہوئی بھاگتا ہوا رسول اللہ کے پاس آیا. بولیے کس کے پاس آیا؟ اونچی آواز سے کس کے پاس آیا؟ کس کے پاس آیا؟ صحابہ اکرام کو جب بھی کوئی بات کوئی مسئلہ درپیش آتا بھاگتے ہوئے کہاں پہنچتے؟ بولیے کہاں پہنچتے؟ دربار رسالت میں. کہاں پہنچتے؟ پھر رسول اللہ آپ کو اپنی نبوت کی علم کی روشنی میں رہنمائی فرماتے. نبوت کی روشنی میں رہنمائی فرماتے. اسید ابن حضیر نے کہا یا رسول اللہ رات پوری یہی چکر چلتا رہا, میں قرآن پڑھوں میرا گھوڑا ناچنا شروع کر دے, میں خاموش ہو جاؤں وہ بھی خاموش ہو جائے. حضور مسکرائے اور فرمایا اسید یا ابن حضیر, اے حضیر کے بیٹے اسید, تجھے پتہ ہے کہ وہ کیا تھا؟ حضرت اسید ابن حضیر نے فرمایا یا رسول اللہ مجھے کیا پتہ کیا تھا, میں تو اس پوری صورتحال سے گھبرایا ہوا تھا. قرآن پڑھتا ہوں یہ ناچتا ہے, خاموش ہوتا ہوں رک جاتا ہے, نگاہ اوپر اٹھائی تو دیکھا ادھر یہ ماجرا ہے, میں تو پریشان ہی ہو گیا. حضور نے فرمایا اسید تو قرآن پڑھتا تھا, تیری تلاوت سننے کے لیے آسمان کے فرشتے جماعت در جماعت وہ سارے ملے ہوئے یوں جو بادل کی طرح آپ کو نظر آئے ہیں, اور اس میں جو چمکتی ہوئی قندیلیں نظر آئی ہیں وہ صحابہ اکرام کی پیشانی, وہ ملائکہ کی پیشانیوں کی روشنیاں تھیں. کس کی روشنی تھی؟ ملائکہ کی. اونچی آواز سے ملائکہ کی. قرآن صحابی پڑھے سننے کے لیے ملائکہ آتے ہیں. بولیے. اللہ نے فرمایا یہ واقعہ میں اس لیے ظاہر کر رہا ہوں, قیامت کے قریب کوئی آ کر کہے گا صحابہ کا ایمان ہی نہیں تھا, یہ صحابہ کا ایمان نہیں تھا. میں بتلاتا ہوں میرے محمد کا ایک ایک صحابی جب قرآن پڑھتا ہے اس کی تلاوت سننے کے لیے آسمانوں کے فرشتے آ کر اس کی تلاوت سنتے ہیں. ان کا ایمان اتنا مضبوط ہے کہ اللہ نے عرش کے فرشتوں کو بھی مجبور کر دیا ہے محمد کے صحابہ کا قرآن سنو. اور پھر اگلا جو جملہ ہے وہ ذرا غور سے فرمایا اسید اگر تو قرآن پڑھتا رہتا, اگر تو قرآن پڑھتا رہتا, میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں اللہ کی, صبح تک اگر تو یوں ہی پڑھتا رہتا وہ فرشتے اور نیچے آتے اور نیچے آتے اور نیچے آتے حتیٰ کہ فجر طلوع ہو جاتی اور سارے اہل مدینہ ان ملائکہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے. ان ملائکہ کو, اونچی آواز سے, ان ملائکہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے. اسی لیے حضور نے وہاں جو جملہ فرمایا اس میں کہا تھا اقرأ القرآن, قرآن پڑھتے رہو. قرآن میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں, قرآن پڑھتے رہو جب تک زمین پر قرآن پڑھا جائے گا آسمان سے فرشتے قرآن کی تلاوت سننے کے لیے آتے رہیں گے. یہاں پہ آپ نے قرآن سنا, قاری سجاد الرحمان صاحب نے پڑھا. رب محمد کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں جب تک قرآن کی تلاوت ہو رہی تھی ملائکہ سننے کے لیے آ رہے تھے, اور چلے نہیں گئے, ابھی بھی ادھر ہی ہیں. آپ اکیلے نہیں بیٹھے ہوئے الحمدللہ, ہاں آپ اکیلے نہیں بیٹھے ہوئے, آپ کے ساتھ ملائکہ موجود ہیں, اور صرف ملائکہ نہیں جنات بھی موجود ہیں یہ کلام سننے کے لیے, اور جو قرآن بیان ہو رہا ہے اس کو سننے کے لیے موجود ہیں. کل قیامت والے دن جہاں یہ زمین, یہ مسجد کی اینٹیں اور اس کا فرش, اس کی کارپٹ گواہی دے گی کہ قرآن پڑھا گیا, اللہ کی وہ نورانی مخلوق بھی آ کر کہے گی اللہ ہم ساجد الرحمن کی تلاوت کے گواہ ہیں, ہم ان نمازیوں کی سماعت کے گواہ ہیں. اے اللہ یہ دنیا کے مشاغل میں مشغول تھے اہل دنیا, یہ جرمٹ کی صورت میں, صفوں کی صورت میں, افراد کی صورت میں, جب دجال انہیں کہہ رہا تھا کہ مسجد میں نہ جانا, کرونا لگ جائے گا, برباد ہو جاؤ گے, مر جاؤ گے, اپنی ایمانی طاقت پر امڑ کر مسجد میں آ کر انہوں نے قرآن سنا ہے. ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ کا کلام انہوں نے سنا, ہم ملائکہ نے خود سنا ہے. اللہ فرمائیں گے ملائکہ تم نے بھی سنا ہے تو میں نے کب نہیں سنا, میں نے بھی تو سنا ہے, میں نے بھی تو سنا ہے, میں جانتا ہوں, مجھے پتہ ہے, میرے ہاں لکھا ہوا ہے سب کچھ.
لیکن اس ساری کائنات کے سامنے تمہاری گواہی اس لیے مطلوب تھی تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ قرآن پاک اتنا کریم ہے کہ جو قرآن پڑھتا ہے اس کو اتنا مکرم بنا دیتا ہے کہ صرف زمین کی مخلوق نہیں، آسمانوں کے عرش کے فرشتے بھی اس کی تلاوت کی گواہی دن قیامت کے دیں گے۔ میرے قرآن کی تلاوت کی گواہی کون دے گا؟ فرشتے۔ بولیے کون دے گا؟ قاری صاحب کی تلاوت کی گواہی کون دے گا؟ آپ کے سننے کی اور پڑھنے کی گواہی کون دے گا؟ کیا صحابہ اکرام کے قرآن پڑھنے کی گواہی نہیں دیں گے؟ اونچی آواز سے۔ صحابہ اکرام کے قرآن پڑھنے کی گواہی تو بطریق اولا ہوگی، اس لیے کہ ان کا استاذ محمد الرسول اللہ، شاگرد صحابہ۔ وہاں قرآن پڑھنے والے محمد الرسول اللہ، سننے والے صحابہ آئے، اور صرف سننے والے صحابہ نہیں، کبھی کبھی صحابہ قرآن پڑھتے حضور سنتے، کبھی کبھی باقاعدہ حدیث میں موجود ہے، عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا کہ حضور علیہ السلام نے مجھے فرمایا کہ عبداللہ ادھر آؤ اور میں چاہتا ہوں کہ تم مجھے قرآن سناؤ۔ عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا کہ یا رسول اللہ میں قرآن پڑھوں، آپ سنیں گے جبکہ قرآن آپ پہ نازل ہوا، صاحب قرآن آپ ہیں۔ حضور نے فرمایا نہیں، میری چاہت یہ ہے کہ میں کسی دوسرے سے قرآن سنوں۔ میری چاہت کیا ہے؟ اونچی آواز سے، میری چاہت کیا ہے؟ میں کسی دوسرے سے قرآن سنوں۔ عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں جب میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا سورہ نساء، پڑھتے پڑھتے جب اس آیت پہ پہنچا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، حضور علیہ السلام نے فرمایا حسبک یا عبداللہ، حسبک، بس کر اب رک جا۔ جب میں رکا میں نے اپنی نگاہ اٹھائی چہرہ انور کی طرف کہ حضور نے کیوں روکا۔ حضور کی نگاہ کو میں نے دیکھا تو حضور کی دونوں آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ تو کبھی صحابہ پڑھتے حضور سنتے، کبھی حضور پڑھتے صحابہ سنتے، اور کبھی کبھی یوں بھی ہوتا جبریل پڑھتا حضور سنتے، کبھی حضور پڑھتے جبریل سنتا۔ اللہ نے یہ مناظر اس لیے پیش کیے کہ نہ میرا محمد دنیا پہ رہے گا، نہ ملائکہ یوں سب علی الاعلان آئیں گے، لہٰذا جب قرآن آگے پڑھے گا قاری لوگ سنیں گے یہ میرے محمد کے امتی ہوں گے، لیکن میں ملائکہ سے کہوں گا گواہ ہو جاؤ میں نے ان کی بخشش کا فیصلہ فرما دیا، اس لیے کہ یہ اسی طرح قرآن پڑھ رہے ہیں جس طرح میرا محمد پڑھتا تھا، صحابہ سنتے تھے۔ آج میرے محمد کا نقشہ پیش کر رہے ہیں، ان کی تلاوت میں کمزوریاں، ان کے ایمان کی کمزوری، اعمال کی کمزوری اپنی جگہ پر صحیح، لیکن نقشہ تو میرے محمد اور اس کے صحابہ کا پیش کر رہے ہیں، میں نے ان کو بخش دیا ہے اور ان کے نامہ اعمال میں سب نیکیاں لکھ دوں۔ تو قرآن پڑھو گے؟ سارے پڑھو گے؟ انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون، یہ محفوظ کتاب میں ہے۔ کس میں ہے؟ اس سے مراد، اس کے اندر بڑی باریک باتیں ہیں، ٹائم ہوتا تو میں ایک ایک بات آپ کو سمجھاتا۔ محفوظ سے مراد لوح محفوظ ہے، وہ جہاں قرآن تھا۔ لا یمسہ الا المطہرون، اس کو پاکیزہ جنس کے علاوہ اور کوئی بھی چھو نہیں سکتا۔ پاکیزہ جنس کے علاوہ، یہ جملے کو دہراؤ ذرا۔ جب قرآن پاک لوح محفوظ میں تھا، اللہ نے فرمایا کہ یہ ایسی محفوظ کتاب میں ہے کہ اس کے پاس صرف ملائکہ جا سکتے ہیں، کوئی اور جا۔ میں نے ملائکہ کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے۔ کیا لگائی ہوئی ہے؟ ملائکہ کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے، وہ اس کو محفوظ رکھیں گے۔ چونکہ مشرکین کہتے تھے قرآن پتہ نہیں شیطانی باتیں ہیں جو محمد پڑھتا ہے، یہ تو ساری شیطانی کلام پڑھتا ہے، ایسی کلام تو ہم نے کبھی نہیں سنے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے آج کل ہم قرآن پڑھ کے لوگوں کو بتاتے ہیں نا کہ بیماری کس سے آتی ہے؟ بولیے، بیماری کس کی طرف سے آتی ہے؟ موت کس کی طرف سے آتی ہے؟ عذاب کس کی طرف سے آتا ہے؟ تکلیفیں کس کی طرف سے آتی ہیں؟ وہ جب چاہتا ہے، جس کے بارے میں چاہتا ہے، جیسے چاہتا ہے اس کو لگا دیتا ہے۔ ہم قرآن پڑھ کے کہتے ہیں نا تو اہل دنیا کہتے نہیں یہ تو جاہل ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ چونکہ ہماری سائنس کہتی ہے کہ یوں ہے، چونکہ اللہ بھی الیاذ باللہ غلط ہو گیا، محمد الرسول اللہ بھی غلط ہو گئے، سائنس سچی ہے۔ میں قربان جاؤں تیری سائنس پر۔ تیرے آباء و اجداد مکہ میں اور مدینہ میں یہی کہتے تھے
جب میرے محمد قرآن پڑھتے تھے نا، وہ کہتے تھے یہ شیطانی کلام ہے، جو باتیں یہ کہتا ہے نا ہماری سائنس نہیں مانتی۔ سائنس ان کی بھی تھی، ہماری سائنس نہیں مانتی، یہ لوگ کہتے تھے۔ اللہ نے فرمایا جو قرآن میں نے بھیجا یہ محفوظ ہے، اس پر شیطان نہیں آ سکتا۔ لا یمسہ الا المطہرون، اس کو صرف پاکیزہ لوگ چھو سکتے ہیں۔ بولیے، جب لوح محفوظ میں تھی تو کس کے پاس تھی؟ ملائکہ کے پاس۔ لوح محفوظ سے جب نیچے آئی تنزیل من رب العالمین، اس کو رب العالمین نے نازل کیا تو کس کے پاس آئی؟ یہ بالکل آخری پوائنٹ ہے، میں اس پہ تقریر ختم کروں گا اگر آپ سمجھ گئے تو۔ کس کے پاس آئی؟ حضور کے سینے پہ۔ کس پہ آئی؟ حضور کے سینے سے کس کے پاس گئی؟ ہاں جی، کس کے پاس گئی؟ حضور کا سینہ پاک، بولو، حضور کا سینہ، حضور کا سینہ فرشتوں سے زیادہ، گھبرا کیوں گئے ہو بھائی؟ فرشتوں سے پاک ہے، حضور کا سینہ فرشتوں سے پاک ہے۔ حضور تو حضور ہیں، حضور کے صحابہ کا سینہ بھی فرشتوں کے سینوں سے پاک ہے۔ اونچی آواز سے کیا ہے؟ لا یمسو، اس کو مس نہیں کر سکتا کوئی بھی سوائے پاکیزہ کے۔ اللہ لوح محفوظ میں تھی، وہاں فرشتے تھے، اب دنیا پہ آ گئی، لوح محفوظ میں تو نہیں ہے۔ اللہ نے کہا لوح محفوظ میں نہیں ہے، لیکن جس لوح پر میں نے اس قرآن پاک کو نقش کر دیا ہے وہ اس لوح سے زیادہ محفوظ بھی ہے، مضبوط بھی ہے۔ محفوظ بھی ہے، مضبوط بھی ہے۔ یا اللہ یہ کون سی لوح ہے جس پہ تو نے محفوظ بھی رکھا اور مضبوط بھی رکھا؟ کہا ایک سینہ میرے محمد کا دیکھو، دوسرا سینہ میرے محمد کے صحابہ کا دیکھو۔ اللہ تیرے محمد کا سینہ تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے، تو نے ان کا شق صدر کیا، مائے زمزم سے دھویا، چونکہ سارے نبیوں کا امام بنایا، اس کو تو نے امام الانبیاء کو معصوم نبی بنایا۔ صحابہ معصوم تو نہیں ہیں، یہاں تو گڑبڑ کا خطرہ ہے، یہاں پر تو احتمال موجود ہے۔ صحابہ اکرام کے سینے میں قرآن دے کر بھی کہتے ہو محفوظ ہے۔ اللہ نے فرمایا تم نے صحابہ کے سینے کو سمجھا ہی نہیں ہے، تم نے غیر معصوم کا جملہ سمجھ کر یوں سمجھ لیا کہ شاید ان کا سینہ محفوظ نہیں۔ میں نے پہلے ان کے سینے سامنے رکھے، خود اس میں ایمان لکھا، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، پہلے ان کے سینے میں ایمان رکھا، پھر قرآن ان کے سینے میں ڈالا، اور پھر میں نے اعلان کیا عرش برین پر فرشتے حفاظت کر رہے تھے صحابہ کے دلوں کی۔ جب میں نے منجائی اور صفائی کر کے قرآن ڈالا تو ان کے سینے کی حفاظت میں خود کر رہا ہوں۔ صحابہ کے سینے کی حفاظت بولو بولو کس نے کی؟ خود اللہ نے۔ کس نے کی؟ یہ عقیدہ بنا لو، ہر صحابی کا سینہ محفوظ، ہر صحابی کا سینہ، ہر صحابی کا سینہ مضبوط، محفوظ، نہ کمزور ہے نہ غیر محفوظ ہے۔ اللہ نے فرمایا اس سینے میں نے پہلے مضبوط کیے، پاکیزہ بھی کیے، لہذا جن کو میں نے قرآن دیا تنزیل من رب العالمین، رب العالمین نے نازل کیا ہے۔ رب العالمین کوئی سادہ نہیں تھا، الیاذ باللہ کوئی جاہل نہیں تھا، رب العالمین نے نازل کیا ہے، اور جن کے سینے میں دیا ہے پھر قیامت تک یہ گواہی بن جائے گی محمد کے صحابہ نے قرآن کی حفاظت اس طرح کی ہے کہ جیسے لوح محفوظ میں قرآن محفوظ تھا۔ آج جو قرآن کے دشمن ہیں نا وہ صحابہ اکرام کے سینے کے بارے میں باتیں کرتے ہیں کہ ان کا سینہ صحیح نہیں تھا۔ کس کس کا عقیدہ ہے صحابہ کا سینہ پاک ہے؟ ہاتھ کھڑا کرو۔ صحابہ کا سینہ، ابو بکر کا سینہ، عمر کا سینہ، عثمان کا سینہ، علی کا سینہ، معاویہ کا سینہ، عبداللہ ابن مسعود کا سینہ، عبداللہ ابن عمر کا سینہ، عبداللہ ابن عباس کا سینہ، ابو ہریرہ کا سینہ، عائشہ صدیقہ کا سینہ، حضرت عبداللہ ابن زبیر کا سینہ، حضرت عمار ابن یاسر کا سینہ، حضرت معاذ ابن جبل کا سینہ، ابو عبیدہ ابن الجراح کا سینہ، مغیرہ بن شعبہ
کا سینہ، عمرو بن العاص کا سینہ، سارے صحابہ اکرام کا سینہ، حسنین کریمین کا سینہ، ابو سفیان کا سینہ، مہاجرین کا سینہ، انصار کا سینہ، والذین اتبعوہم بإحسان کا سینہ، حضور کے چھوٹے صحابہ کا سینہ، حضور کے بڑے صحابہ کا سینہ، فتح مکہ سے پہلے والے صحابہ کا سینہ، فتح مکہ کے بعد والے صحابہ کا سینہ، حضور کے ساتھ جہاد میں شریک ہونے والے صحابہ کا سینہ، حضور کے آخری وقت میں آ کر بیعت اسلام کرنے والے صحابہ کا سینہ، حضور کے ساتھ راتوں میں چلنے والے صحابہ کا سینہ، دن میں چلنے والے صحابہ کا سینہ، حضور کی صحابیات کا سینہ، حضور کی پوری جماعت کا سینہ اسی طرح پاک ہے جیسے خدا کی ذات شرک سے پاک ہے، اسی طرح پاک ہے جیسے قرآن شک و شبہ سے پاک ہے، اسی طرح پاک ہے جیسے محمد کی ذات پاک ہے، اور انشاءاللہ پاک رہے گی انشاءاللہ۔ اب آخری بات، میری آخری گزارش، آپ مانتے ہو کہ صحابہ کا سینہ پاک ہے؟ مانتے ہو کہ حضور کا سینہ پاک ہے؟ مانتے ہو کہ قرآن پاک ہے؟ تو پھر آج سے عہد کرو کہ ہم اپنا سینہ بھی پاک کریں گے، اپنا سینہ بھی پاک کریں گے۔ کیسے پاک کریں گے؟ کیسے پاک کریں گے؟ بس ایک ہی چیز ہے، قرآن کا سینے کا سائیکل ایک ہی ہے، دل کو صاف کرنے والا قرآن پاک، قرآن پڑھو۔ انگریز ہمیں مسئلہ بتا کر گیا تھا کہ قرآن ترجمے سے نہیں پڑھنا ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے، یہ انگریز کا مسئلہ ہے، علماء کا نہیں ہے۔ بڑی زبردست مسئلہ بیان کر کے گیا تھا، لہٰذا سارے نمازی یہاں جو ہیں مولانا سے حرف بحرف ترجمہ پڑھیں گے، جو یہاں مسجد کے نہیں ہیں اپنی مسجد میں خطیب صاحب کو مولانا کو ہمیں حرف بحرف ترجمہ پڑھائیں، کوئی ضرورت نہیں، ہم 1 گھنٹہ روز آپ کو دیں گے، آدھا گھنٹہ حرف بحرف قرآن پڑھیں گے انشاءاللہ۔ پڑھو گے؟ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ انگریز نے جو ہمیں مسئلہ دیا تھا نا کہ ہر بندہ ترجمہ نہ پڑھے، انگریز کی یہ پری پلاننگ تھی، اس نے یہ پلان کیا ہوا تھا کہ مستقبل میں ہم نے حضرت دجال کو بھی تو بھیجنا ہے، لوگوں کو تیار بھی تو کرنا ہے۔ قرآن ان کے پاس ہوا تو دجال کیسے کامیاب ہوگا؟ اس نے قرآن کو پیچھے چھوڑا، سائنس کو بھیجا، سائنسی دماغ پیدا کیا، سائنسی لوگ پیدا کیے مسلمانوں میں، کہا بہت بڑا پڑھا لکھا آدمی ہے، سائنس کا ماہر ہے، سائنس کا۔ میں نے دیکھا ایک سائنسدان بہت ماہر تھا، میں نے کہا مجھے کیا کہتا ہے؟ جی کیڑے پہ ریسرچ کر رہا ہوں۔ کس پہ ریسرچ کر رہا ہے؟ اونچی آواز سے، کس پہ؟ کیڑے پہ۔ ہائے ہائے ہائے، تیری سائنس پہ قربان جاؤں، تو کیڑے پہ ریسرچ کر، تحقیقات کر، خدا کی قسم قرآن سے بڑی سائنس کوئی بھی نہیں ہے۔ قرآن انسان کے پہلے جو انسان کے پورے وجود کا جو مرکز ہے دل، اس پہ ریسرچ کرتا ہے۔ کس پہ کرتا ہے؟ اس کی چیک کرتا ہے کیسا دل ہے، شرک سے بھرا ہوا ہے، غلاظت سے بھرا ہوا ہے، گندگی کا مجسمہ ہے، اچھا اس کے اندر قوت کی کون کون سی چیزیں ہیں جس سے اس کو مقوی کیا جائے۔ قرآن سمجھ لیتا ہے، پھر اندر جاتا ہے، سارے فاسد مادے نکال کر دل کو مزین کر کے صاف کر کے اتنا مضبوط بناتا ہے۔ جب یہ مضبوط بناتا ہے تو عرش برین کا مالک کہتا ہے میرے قرآن تو نے اس کے سینے کو صاف کر دیا، میں آ رہا ہوں اس کے سینے میں خود بیٹھوں گا۔ پھر اس دل میں اللہ بیٹھ جاتا ہے۔ اپنے دل میں اللہ بٹھاؤ گے اونچی آواز سے؟ بس ایک ہی راستہ ہے، قرآن پڑھیں گے، قرآن سنیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور اہل قرآن جو قرآن کی خدمت کر رہے ہیں ان کی خدمت کرنا بھی ضروری ہے، ان کی خدمت میں پورا حوصلہ افزائی، انہی کی بدولت ہمیں قرآن ملا۔ میں ابھی بھی سوچتا رہتا ہوں، ہمارے اساتذہ جو اس وقت، ایک ہمارے استاد تھے جن سے ہم پڑھتے تھے تفسیر، 1800 ان کی تنخواہ تھی، 7 بچے تھے، پلاسٹک کی جوتیاں پہن کر آتے تھے۔ تو میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا استاد جی کے 2 ہی جوڑے کپڑے کے ہیں جو 4 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں، اور وہ 10 روپے کی 8 روپے کی چپلیاں ملتی تھی، یہ پہن کر آتے ہیں، ہم مل کر استاد جی کو اچھی سی چپل لے کر دیتے۔ تو ہم نے پیسے جمع کر کے کوئی 350 کی ایک چپل لے کر تو استاد جی کو ہدیہ کی۔ تو مجھے کہنے لگے کہ استاد جی، وہ ہمیں بھی استاد جی کہتے تھے، مجھے کہتے ہیں استاد جی ایک ہی ہے۔ میں نے کہا جی آپ کے لیے تحفہ ہے کہ آپ وہ پلاسٹک کی جوتیاں پہن کر آتے ہیں تو یہ پہنیں گے۔ کہتے ہیں استاد جی یہ جدو پھٹسن تو پھر اور کون لے کے دیسی، اس واسطے میرے واسطے وہی ٹھیک نے 8 روپیہ والیاں جڑیاں میں خرید سکنا۔ تھے ادھر ٹیکس لے کے کراچی میں پڑھاتے تھے، تو میں اکثر ان کو سوچتا رہتا ہوں، دعا بھی کرتا ہوں۔ پھر جب میں عملی زندگی میں آیا، میں یہاں سے ہدیہ ان کو بھیجا کرتا تھا۔
کہ بہت سفید پوش جنہوں نے ہمیں دین سکھایا، لیکن میں اکثر سوچتا ہوں کہ وہ اتنی فاقہ کشی میں، غربت میں، کراچی جیسے شہر میں انہوں نے ہمیں جلالین شریف پڑھائی، اللہ جلالین شریف پڑھائی انہوں نے۔ یا اللہ ان علماء کو اتنا بابرکت قیامت والے دن اتنا مقام عطا فرما جنہوں نے دنیا کی ساری خواہشات مار کر ہمیں قرآن پڑھایا ہے۔ تو آپ اہل قرآن کی خدمت کریں گے؟ جتنے آپ عوام ہیں نا، آپ جو دولت کماتے ہیں اس میں سے ایک حصہ علماء کے لیے رکھیں، اپنے اپنے ائمہ کو، اپنے اپنے خطیبوں کو، اگر سال بھر نہیں تو کم از کم ماہ رمضان میں قرآن سنانے والوں کو، جمعہ پڑھانے والوں کو، نماز پڑھا، اتنی رقم دیا کریں کہ ان کے سال کی کسر نکل جائے۔ میں اکثر ساتھیوں کو ترغیب دیا کرتا ہوں مہینے کا 1000 روپیہ الگ کر دیا کرو، تنخواہ میں سے، آمدنی میں سے، یہ 1000 کمایا ہی نہیں ہے، 12 مہینے کے بعد 12000 ہوتا ہے۔ کتنا ہوتا ہے؟ ایک مسجد میں اگر 100 نمازی ہے، 100 نمازی 12,000 لے کر آئے گا، کتنا بنے گا؟ ہر مہینے کا 1000 جمع کیا، ماہ رمضان شروع ہوتے ہی ہر نمازی 12000 لے کر آئے تو کتنا بنے گا جی؟ کوئی ضرب چرف لگا دو، 12 لاکھ کتنا تقسیم کر کے آدھا خطیب صاحب کو دے دیا، آدھا قاری صاحب کو دے دیا۔ اب 6 لاکھ روپیہ ایک حضرت کو ملے گا، سال کا گزارا چلے گا یا نہیں چلے گا؟ یہ ایک سوچنے کی بات ہے۔ میری مشورہ ہے کہ آپ جہاں جہاں بھی ہیں، جس جگہ پر بھی ہیں، امت میں یہ دعوت میں اس لیے چلا رہا ہوں کہ ہم نے قرآن اور اہل قرآن کو مضبوط کرنا ہے، چونکہ قرآن اہل قرآن مضبوط ہوگا، دجال کا مقابلہ ہوگا، رسول اللہ کی ختم نبوت کا نعرہ زندہ رہے گا انشاءاللہ۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب